بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عثمان ڈار، آپ کو پھر سے میں مبارک دیتا ہوں۔ یہ جو انیشیٹو آپ نے لیا کامیاب جوان کا، بیسکلی آپ اسمال اور میڈیم انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں۔ جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے وہ ایک آئیڈیا سے خود چلتی ہے۔ کسی کو آئیڈیا آتا ہے کہ میں ٹورزم میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں چھوٹا سا ہوٹل بنانا چاہتا ہوں، میں کوئی چھوٹی سی دکان لگانا چاہتا ہوں، ادھر سے آئیڈیا شروع ہوتا ہے اور پھر وہی دیکھتے دیکھتے اس دکان سے وہ پھر بڑا ہوٹل بنتا ہے، پھر ریزورٹ بنتی ہے۔ اس طرح دنیا پروگریس کرتی ہے۔ تو آئیڈیا سب سے پہلے آتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے نوجوانوں کے لیے کہ آئیڈیا تو آ جاتا ہے لیکن پیسے نہیں ہوتے۔ اور یہ بالکل ٹھیک کہا عثمان ڈار نے، یہاں بدقسمتی سے جو گورنمنٹ کی مدد کرنی چاہیے تھی اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو، جو چھوٹی انڈسٹری ہے، وہ بدقسمتی سے کبھی کسی نے توجہ ہی نہیں دی، جس کی وجہ سے وہ ملک جس کا دنیا میں دوسرے نمبر پہ سب سے نوجوان آبادی ہے، سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن، اور وہ ملک اس اتنی بڑی ریسورس کو صحیح طرح ابھی تک استعمال نہیں کر سکا۔ تو یہ ابھی جو شروعات ہے ہماری کامیاب جوان کی، اب یہ شروعات ہیں، کیونکہ بینکس کا بھی ابھی تک مسئلہ تھا، بینکس کو بھی عادت نہیں تھی نوجوانوں کو پیسے دینے کی، رسک آتی ہے، تو وہ اس کی وجہ سے ایک پورا ایک ایکو سسٹم ہی نہیں تھا۔ ایک ملک میں روایت ہی چلی گئی تھی کہ نوجوانوں کی مدد کرنے کی۔ امریکہ کے اندر ایک سلیکن ویلی ہے، وہ سلیکن ویلی نے امریکہ کو کہاں سے کہاں لے گئی، آئی ٹی انڈسٹری کو کہاں سے کہاں لے گئی، اور وہاں 20 25 26 سال کے نوجوان تھے جو آئیڈیا لے کے آتے تھے، اس آئیڈیا کے لیے پیسہ اکٹھا ہو جاتا تھا۔ ایک معاشرے کے اندر آئیڈیاز کو بیک کرنے کے لیے ایک پورا سسٹم تھا، اور وہ دیکھتے دیکھتے نوجوان دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی بھی بن گئے، امریکہ کا بھی ویلتھ کریشن، وہاں کی دولت بھی بڑھا دی، اور ساری دنیا کے اندر کتنے لاکھوں نوجوانوں کو نوکریاں بھی اب دیتے ہیں۔ تو ہم نے یہ اب شروعات ہے، لیکن مجھے جو میں نے دیکھا ہے اپنے نوجوانوں کو، کیونکہ مجھے پاکستان سے باہر اپنے پاکستانیوں کو دیکھنے کا بہت موقع ملا۔ پہلے کرکٹ کے ذریعے میں ساری دنیا میں جب جاتا تھا تو ہم پاکستانی ملتے تھے میچ دیکھنے، تو ان سے رابطے ہوتے تھے تب، اس کے بعد ابھی بھی میرا ان سے رابطہ رہا۔ تو وہاں آپ کو اتنی خوشی ہوگی دیکھ کے کہ ینگ پاکستانی ہیں، کیونکہ ایک سسٹم ان کی مدد کرتا ہے کہ وہ ایک آئیڈیا لے کے آئیں اور سسٹم اس کو بیک کرتا ہے، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور ہم ابھی تک وہ اپنا جو ہمارے ملک کا پوٹینشیل ہے اس کو پورا نہیں کر سکے۔ تو جو میں دیکھ رہا ہوں پختونخوا میں سب سے تیزی سے تھوڑے وقت کے اندر، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ پختونخوا میں جو بزنس سب سے تیزی سے بڑھے گی وہ ہے ٹورزم۔ یہاں علاقے جو پختونخوا میں ہیں وہ ناردرن ایریاز اور پختونخوا میں سب سے وہ اس طرح کے علاقے ہیں جدھر گرمیوں کے اندر ویسے لوگ آتے ہیں سارے پاکستان میں گرمیوں سے بچنے کے لیے، اور سردیوں میں ابھی شروع نہیں ہوئی پاکستان میں، لیکن میری یہ پیشن گوئی ہے کہ چند سالوں میں یہ بہت بڑی چیز بن جائے گی، وہ ہے سکینگ۔ جو سوئٹزرلینڈ کے اندر سکینگ کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ میں ہر سال تقریباً 80 ارب ڈالر کی آمدنی ہوتی ہے، اور سوئٹزرلینڈ پاکستان کے جو پہاڑی علاقے دیکھ لیں تو اس سے آدھا بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ بہت بڑی ایک ریسورس ہے جس کا انشاءاللہ ہم یہ جس طرح اپنے نوجوانوں کو بھی بیک کریں گے اپنی ٹورزم انڈسٹری بڑھانے کے لیے، اور وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ تو ایک تو وہ ہے، دوسری آئی ٹی ہے۔ اب آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب سے تیزی سے دنیا میں بڑھ رہی ہے، اور اس کے اندر ہم نے اب پوری مدد کرنی ہے اپنے یوتھ کی، ان کو بیک کرنا ہے۔ وہ سب آئیڈیاز کی گیم ہوتی ہے، اور جب بھی ایک انسان میں ایک آئیڈیا آتا ہے تو حکومت کا کام ہے کہ ہم ایسی سسٹم کریٹ کریں
بینک آئے, وہ بلائے ان لوگوں کو, سنیں اس کے آئیڈیا کو اور پھر ان کو بیک کریں, اور اسی طرح دنیا آگے بڑھتی ہے. اس میں میں آج بینک آف خیبر کو خاص تعریف کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے اس میں پوری طرح شرکت کر رہے ہیں, اور ادھر پنجاب میں بینک آف پنجاب بھی بڑی زبردست طریقے سے اس میں بھی مدد کر رہا ہے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کی. اور اس کے علاوہ جو ہم افورڈیبل ہاؤسنگ بنا رہے ہیں, یعنی سستی, جو وہ لوگ جو تنخواہ دار طبقہ تو جو گھر نہیں خرید سکتا, اس کے لیے سستے قرضے کا بندوبست کر رہے ہیں لو کاسٹ ہاؤسنگ میں. تو اس میں بینک آف پنجاب اس وقت بڑا آ گیا ہے. تو بینکس کا بہت بڑا رول ہے اس کی کامیابی میں, اس پروجیکٹ کی کامیابی میں, اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ باقی بھی بینکس اس کے اندر پوری طرح شرکت کریں گے جیسے جیسے پروگرام ایکسپینڈ کرتا جائے گا. میں بالکل ٹھیک آپ نے بات کی عثمان کہ اگلی ہم جائیں گے ساؤتھ وزیرستان. وہ علاقے پیچھے رہ گئے ہیں, وہاں بہت بڑا نوجوان آبادی ہے جو بے روزگار ہے اس وقت. تو ادھر بھی جا کے ان لوگوں کو بھی ہم انشاءاللہ اس طرح کے قرضے دیں گے, جس طرح کا بھی آئیڈیا آیا اس کو بیک کرنے میں قرضے دیں گے. مجھے ایک خوشی ہوئی کہ لائف سٹاک کے اندر بھی لوگ آ رہے ہیں. یہ بہت بڑی ایک فیلڈ ہے لائف سٹاک. ہم دنیا میں یعنی ہمارے پاس گائے بہن سے لائف سٹاک تو دنیا میں میرے خیال میں پاکستان 9 یا 10 نمبر پہ ہے, لیکن جو ہماری اگر گائے 2 لیٹر دودھ دیتی ہے, میں مثال دے رہا ہوں, تو وہی یورپ کے اندر اور ملکوں میں, نیوزی لینڈ میں وہ گائے 6 گنا زیادہ دودھ دیتی ہے وہاں, اور یہ چائنا کے اندر 3 گنا زیادہ 4 گنا زیادہ دودھ دیتی ہے. تو صرف ہم نے اگر یہ جب نوجوان آئیں گے اور اس کو سائنٹیفکلی لائف سٹاک کو چلائیں گے, تو آپ کو اندازہ سوچے جتنے ہماری اس ملک میں جگہ ہے, ہم لائف سٹاک کو کہاں سے کہاں لے جا سکتے ہیں. اگر ہم 2 گنا بھی کر لیں اپنی پروڈکشن دودھ کی, تو سوچیں کہ ہم کتنے ہی اپنی آبادی کا فائدہ کروا سکتے ہیں. اس لیے مجھے خوشی ہوئی کہ کم از کم 2 لوگوں کو میں نے دیکھا جنہوں نے لائف سٹاک کی فیلڈ کے اندر انہوں نے قرضے لیے ہیں. تو میں ان کو بھی مبارک دیتا ہوں, اور انشاءاللہ اگلا ہم ساؤتھ وزیرستان میں جا کے اگلا پروگرام کریں گے. شکریہ.